मसीह खुदा में प्यारे भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंसान होते हुए ये इंसान की फितरत है कि जिस खुराक को वो ज़्यादा पसंद करता है उसका ज़्यादा जिक्र भी करता है और उसके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद भी रहता है। और ख़ास तौर पे आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आजकल के दौर में तरह तरह के खाने हैं जिसमें शवारमा, बर्गर और जो सब पसंद करते हैं, शायद आलू वाला पराठा है, कीमे वाला पराठा है, चीज़ नान है, ऐसी बेशुमार किस्में हैं रोटी की और ग़ज़ा की जो आपकी पसंदीदा हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये भी खुदा की नेमत है और इससे ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस हकीकत से आगाह रहें कि आपकी सोच और आपकी जो सारी फ़िक्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस आर्जी रोटी पर आकर ख़त्म ना हो जाए, रुक ना जाए। आज की जो तलावतें हैं ये हमें दावत देती हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी की जो रोटी है उसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और उस पर सोचें, उस पर ध्यान ज्ञान करें। लिहाजा आज की जो पहली तलावत है ये भी रोटी का जिक्र करती है, यानी मन का जिक्र करती है और पानी का जिक्र करती है। और आज की जो पहली तलावत है ये तशनीह शुरा की किताब में से ली गई है, जिसमें फरमाया गया है कि उस तवील रास्ते को याद करो जो 40 साल पर महीत था। और यकीनन उस रास्ते पर जो चलने वाले थे उनके लिए रास्ते की जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात थी, परेशानियां थी, वो एक हकीकत थी। लेकिन क्योंकि खुदा उनके साथ था इसलिए खुदा ने उनको मन खिलाया जब वो भूखे हुए। इसलिए लिखा है कि वो मन जिनको ना तू जानता था ना तेरे बाप दादा जानते थे, और ये इसलिए था ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ज़िंदा नहीं रहता बल्कि हर एक कलमा से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है। ये 40 साल का जो तवील सफ़र था बियाबान का, ये तरबियत का सफ़र था। ये बहुत बड़े एक भेद को सिखाने के लिए था, और वो भेद ये है कि इंसान दरियाफ्त करे कि आर्जी रोटी जो है, जो दुनियावी रोटी है, उसमें और हकीकी रोटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हकीकी रोटी जो है, हकीकी ग़ज़ा, वो खुदा का कलाम है जिसका आज पहली तलावत में ज़िक्र किया गया है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं, यानी जो दुनियावी रोटी है जो हमारी जिस्मानी भूख को मिटाती है, सिर्फ वो रोटी ही नहीं ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, बल्कि वो रोटी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमेशा की ज़िंदगी देती है। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पहली तलावत में उन मुश्किलात का भी जिक्र किया गया है, उस अजीम और खौफनाक बियाबान का जिक्र किया गया जिसमें खुदा उनकी राहबरी करता रहा, जहाँ पर उन्होंने यकीनन आतशी सांप जो है उनका तजर्बा किया, बिच्छू जो है उनका भी डसने का तजर्बा किया, और ऐसी प्यासी ज़मीन में सफ़र का तजर्बा एक कठिन तजर्बा था। लेकिन खुदा उनके साथ है, इसलिए उसने हज़रत मूसा के ज़रिए चट्टान में से, सख्त चट्टान में से उनको पानी मुहैया किया। लिहाजा रोटी और पानी का दो चीज़ों का जिक्र आज की पहली तलावत में पाया जाता है। आज की जो दूसरी तलावत है इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बरकत का प्याला और रोटी जिसमें हम शिरकत करते हैं ये मसीह के बदन में शराकत है। लिहाजा रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक ही बदन बनते हैं, और एक ही बदन है जो यीशु अल मसीह है। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, आज की जो पाक अंजील है ये मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक है, उसके 6 बाब में से, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। लिहाजा यीशु मसीह का ये कहना कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, ये पाक यूखरिस्त की तरफ इशारा है, जिसको हम बड़े ईमान के मुताबिक और यीशु मसीह के अजीम हुक्म के मुताबिक करते हैं। पाक जुमेरात को खुदा यीशु मसीह ने पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट को मुकर्रर किया था, और आज हम इस पाक यूखरिस्त पर ध्यान ज्ञान कर रहे हैं बहैसियत ईद
ہم اس ساکرامنٹ کو منا رہے ہیں۔ آج کی جو عید ہے یہ خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید ہے، اس لیے ہم سال کے دوران اپنے ایمان کے اس بیت پر دھیان و گیان کر رہے ہیں۔ بہت سے مقدسین ہیں جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم پاک یوخرست کے بیت کو گہرے طور پر سمجھ سکیں اور عزت اور تعظیم کے ساتھ اس کو حاصل کر سکیں۔ مقدس سرل آف یروشلم فرماتے ہیں کہ جب یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے تو پھر کون شک کر سکتا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، مقدس تھامس اکوائنس فرماتے ہیں کہ پاک یوخرست محبت کا ساکرامنٹ ہے۔ یہ محبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ محبت کو بڑھاتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ مدر ٹریزا فرماتی ہے کہ اگر آپ نے پاک یوخرست کو سمجھ لیا ہے تو آپ چرچ سے کبھی بھی دور نہیں جائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ چرچ آپ کو روک رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا دل آپ کو روک رہا ہے، کہ جس دل میں پاک یوخرست کی محبت انڈیل دی گئی ہے وہ اس ساکرامنٹ سے، چرچ سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی زندگی میں یہ پیاس اور یہ بھوک بڑھتی جاتی ہے تاکہ وہ مسیح جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو حاصل کرے۔ پوپ فرانسس فرماتے ہیں پاک یوخرست ہمارے لیے لازمی ہے کیونکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں داخل ہونا چاہتا ہے اور ہمیں اپنے فضل سے بھر دینا چاہتا ہے۔ پاک یوخرست سے ہمیں وہ فضل ملتا ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ اور جب پوپ فرانسس فضل کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں پاک یوخرست کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فضل ہمیشہ کی زندگی کا فضل ہے، ابدی زندگی کا فضل ہے جو اس پاک یوخرست سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ مقدس جان پال دوم فرماتے ہیں کہ مسیح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پاک یوخرست سے قوت ملتی ہے۔ مسیحی زندگی جو ایک عظیم مشن کا نام ہے، بشارت کا نام ہے، زندگی بانٹنے کا عظیم مشن ہے۔ مقدس جان پال دوم فرماتے ہیں کہ مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پاک یوخرست سے قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اس زندگی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے جو ہمیں جوش حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں بلاہٹ حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اسی پاک یوخرست سے حاصل ہوتی ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیوں بہنوں، آج کیونکہ پاک یوخرست کی ہم عید منا رہے ہیں، یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منا رہے ہیں، تو میں ایک معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاک یوخرست کا معجزہ ہے۔ لانچانو اٹلی کا ایک قصبہ ہے، اور وہ سپاہی جس نے یسوع مسیح کی پسلی کو نیزے سے چھیدا تھا اس کا تعلق اسی قصبہ سے تھا، اور لانچانو کا مطلب ہے نیزہ، اور یہ سپاہی جس نے خدا یسوع مسیح کی پسلی کو اپنے نیزے سے چھیدا تھا اس کا نام تھا لون جینس۔ اور یہ معجزہ جو ہے بڑی ایک تاریخی اور الہیاتی اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس کے جو آپس میں لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ جو اٹلی کے قصبے کا نام ہے لانچانو، جس کا مطلب ہے نیزہ، اور وہ سپاہی جس نے یسوع مسیح کے پاک بدن کو، اس کی پسلی کو نیزے سے چھیدا تھا، اس کا تعلق اسی قصبہ کے ساتھ تھا۔ اب ہوا کیا کہ اسی قصبے میں جس کا نام لانچانو ہے، ایک کاہن جو ہے وہ پاک یوخرست کی قربانی گزران رہا تھا، اور پاک مس کرتے ہوئے اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یسوع مسیح اس پاک یوخرست میں حقیقی طور پہ موجود ہے یا نہیں۔ اور اس کے لیے یہ معجزہ ہوا کہ جو پاک ہوستیا ہے وہ خون کے موٹے موٹے 5 قطرے بن گئے، اور اس معجزے کی تحقیق جو ہے وہ 5 مختلف سائنسدانوں نے کی، اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو 5 موٹے موٹے خون کے قطرے ہیں یہ خون انسانی خون ہے، اور انسانی دل کے
جو عناصر ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تحقیق نے یہ ثابت کیا۔ اور دوسری بات کہ اس خون کا جو گروپ ہے وہ ہے اے اور بی۔ تیسری بات جو حیران کن ہے کہ جتنا وزن ایک قطرے کا ہے اتنا ہی وزن 2 قطروں کے اس کا برابر ہے، یعنی جتنا وزن خون کے ایک قطرے کا ہے وہ 2 کے برابر ہے، اور جو 2 کا ہے وہ 3 کے برابر ہے، اور 3 کا وزن جو ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا 5 قطروں کا ہے۔ یہ بات ایک بہت حیران کن بات ہے۔ ایک اور تحقیق جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس خون میں پروٹین بالکل ویسے ہی ہے جیسے تازہ خون میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سائنسدانوں کے لیے ایک حیران کن بات ہے کہ پروٹین جو اس خون سے حاصل ہوئے جن کو ٹیسٹ کیا گیا وہ بالکل تازہ ہے، اور ایسے ہی تازہ ہے جسے کسی بھی انسان کے بلڈ ٹیسٹ لیے جائیں اس میں پروٹین دیکھے جائیں تو وہ ویسے ہی تازہ کے تازہ اس خون میں بھی پائے گئے ہیں۔ اس لیے یہ پاک یوکرسٹ کا معجزہ ہے، اور ساری دنیا کے لیے یہ یقیناً ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی دلوں کو متاثر کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر رہا ہے کہ کیسے پاک یوکرسٹ میں یسوع المسیح حقیقی طور پر موجود ہے۔ اب یہ جو 5 کا ہندسہ ہے یہ بھی اس کی بھی تفسیر قابل غور ہے کہ یسوع المسیح کے پاک بدن پہ، پاؤں اور ہاتھوں پہ جو زخم آئے تھے وہ 4 زخم، 2 ہاتھوں کے 2 پاؤں کے، اور 5واں زخم جو نیزے سے پسلی چھیدی گئی تھی۔ یہ معجزہ یسوع المسیح کی صلیبی قربانی اور پاک یوکرسٹ کی ایمانی سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے آئیے مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، ہم جب بھی پاک یوکرسٹ حاصل کریں، پاک شرکت حاصل کریں، ہم بڑی تعظیم کے ساتھ حاصل کریں اور یہ محسوس کریں کہ یسوع المسیح میری زندگی میں آیا ہے، اور پھر اس کی تاثیر کو اپنے قول و فعل سے ظاہر کریں، دوسروں کے ساتھ زندگی بانٹیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔